بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے کے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہو۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی ان کی عیادت کے لیے نہ جائے، اور جب مر جائے تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ الغنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا، اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تم ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ الغنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔
یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے بلکہ یہ بتائے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل ہی کے بندے ہیں۔ تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہے۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دے۔ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ الغنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ الغنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت ہی نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑوں تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑی ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر،
کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ وجل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔